بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ۔ اس واقعہ کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ نے بچوں کو بھی ضرورت کھائیں تا کہ بچوں کا بھی اسلام کے بارے میں علم بڑھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 28 برس ہوئی، اسی سال مکہ مکرمہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جو عرب کی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ مانا جاتا ہے، یعنی حضرت علی کی کعبہ شریف میں ولادت باسعادت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا حضرت عبد المطلب اس دنیا فانی سے گزر گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے لے لی، جو آپ کے چچا تھے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 سالوں تک اپنے سگی اولاد کی طرح پالا اور کفالت کی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا درجہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنتے اسد حاملہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ بنتے اسد کے گھر تشریف لاتے تو آپ احترام میں کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے والدہ، آپ حاملہ ہیں اور اس حال میں مجھے گوارا نہیں کہ آپ میرے احترام میں کھڑی ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب میں آپ کی زیارت کرتی ہوں تو میرے شقم میں بچہ اس طرح حرکت کرتا ہے کہ میں اٹھنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ جب حضرت علی کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو آپ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنے کے ارادے سے نکلی۔ جب حضرت فاطمہ بنتے اسد طواف کعبہ کر رہی تھیں تو اچانک اسی وقت انہیں درد سے شروع ہو گیا۔ آپ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگیں، اے پروردگار، تجھے اس گھر کی عظمت کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ مشکل مجھ پر آسان کر دے۔ اچانک کعبہ کی ایک جانب کی دیوار میں درار پیدا ہو گئی اور حضرت فاطمہ اس حصے سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گئیں۔ لہٰذا 13 رجب کے دن خانہ کعبہ کے اندر ہی مولا کائنات حضرت علی کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے 3 روز تک آپ کعبوں سے باہر نہ آئی۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائی تو آپ ایک پر نور بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھیں۔ حرم شریف خوشی اور مسرت سے جھوم رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ روایتوں کے مطابق پیدائش کے بعد 3 دنوں تک حضرت علی نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، آپ نے اپنی چشم مبارک کھول دی اور اس طرح اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے اس بچے کا بوسہ لیا اور اعلان کیا کہ اس کا نام علی ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے سو گئے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالی
अन्हा के कल्ब को रोशनी अता फरमाई और आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद से मशूरा किए। बगैर अगले रोज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदमत अक़दस में हाजिर होकर इनसे अर्ज किया कि मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को कलमा तौहीद पढ़ाया और आपको दायरा इस्लाम में दाखिल कर लिया। अगर आपको यह वाकया पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।